ضلعی انتظامیہ کے اندر کچھ رد و بدل جو ہے وہ ان دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ تو سمڑیال کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ انکروچمنٹس ہیں یہ روڈس پہ، ان کو ختم کیا جائے۔ پرماننٹ اس کا حل انشاءاللہ ہم تلاش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ADN نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان کریم الوقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کے اندر کچھ رد و بدل جو ہے وہ ان دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے، اور سیالکوٹ اسسٹنٹ کمشنر جو انتہائی قابل، انتہائی منظم اور متحرک اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے والے، اور کہہ لیں کہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا۔ آج ان کو سمڑیال جو ہے وہ بطور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کو یقیناً سمڑیال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً سمڑیال کی تاریخ بھی بہت سارے مسائل کا گڑھ ہے، یہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں، صرف سیالکوٹ میں، سمڑیال میں نہیں، اگر اوورال دیکھا جائے جنرل طور پر تو ملک بھر میں بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ مسائل سے نمٹنا جو ہے اس کا وہ کہہ لیں وہ حل کیا ہے؟ مسائل سے، مشکلات سے عوام کو نکالنا اصل جو ہے وہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ینگ اور متحرک اور منظم اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے والے، اداروں کو مضبوط کرنے والے، میری مراد سلمان اکبر جو سمڑیال اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ سمڑیال کی تحصیل کے اندر ان کی جو کون سے مسائل ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر وہ ان کو انشاءاللہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ سر ویلکم آپ کو سمڑیال میں، کہ آپ کا ایک ایکسپیرینس جس سے انشاءاللہ سمڑیال کی عوام جو ہے وہ مستفید ہوگی، اور گری ہوئی عوام جو مشکلات کے اندر پسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کو سنبھلنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو سمڑیال کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ کی ترجیحات کے اندر جو کون سے مسائل ہیں جن کو آپ سر فہرست جو ہے وہ انشاءاللہ حل کرنا چاہیں گے؟ پہلی پریورٹی تو جی، بیکاز آئی ایم آلسو ایڈمنسٹریٹر، پہلی پریورٹی تو یہ ہے کہ جتنی انکروچمنٹس ہیں یہ روڈس پہ، ان کو ختم کیا جائے، اور اس کو بڑا پیسفلی ختم کیا جائے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچا کر کیا جائے، یعنی ٹیمپریلی جو ہے وہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ پرماننٹ اس کا حل انشاءاللہ ہم تلاش کر رہے ہیں، اور ان دا نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے کہ اس کا بڑا پیسفل ٹرانزیشن ہم یہ سارا کریں گے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے، صفائی ستھرائی کے، سینیٹیشن کے ایشوز ہیں، اس میں میری تو یہ گزارش ہے، کیونکہ ہم بھی کچھ ریسورسز کی لمیٹیشنز ہیں ہمارے پاس، سمڑیال میں سینیٹری سٹاف بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ منیمم ریسورسز میں ہم جتنا بھی پاسبل ہو سکا محنت کر کے تو وہ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ سلمان بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمڑیال کے اندر پہلے بھی جو اسسٹنٹ کمشنر تھے اظہار الحق باجوہ، ان کی ایک اچھی تاریخ یہاں پہ موجود ہے، اس کے بعد میڈم سونیا آئی، انہوں نے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو آپریشن ہوتے ہیں، کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو پیچھے مافیا ان تجاوزات کے اندر ہوتا ہے، کیا وہ اتنا سٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے، یا وسائلی یا کس حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، کہ ادھر سے ایکشن ہوتا ہے، ایک دن دوسرے دن جا کے دیکھا جائے تو وہی تجاوزات اور وہی برمار، وہی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے ہوتی ہیں؟ بالکل سسٹینیبلٹی کا تو ایشو ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم ایکشن لیں وہ سسٹینیبل ہو، اور وہ ہم جو بھی ایکشن لیں اس پہ کیپٹلائز کر سکیں۔ اور پچھلے ایسیز نے بھی بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بتایا، انشاءاللہ جو پالیسیز ان کی یا جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جتنی بھی ہم پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکے سمڑیال میں، انشاءاللہ ایز اے ٹیم، میرے سی اوز ہیں، ریونیو کا سٹاف ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن تحصیل سمڑیال میں کر کے جائیں ہم یہاں سے۔ اچھا، یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو میونسپل کارپوریشن کے متعلقہ بہت ساری کمپلینز یقیناً آپ کو اب تک بھی پہنچی ہوں گی، آپ نے کچھ وزٹ بھی کیا ہوگا،
تو اس کے اندر صفائی ستھرائی، پانی کے مسائل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عملے کی کمی کے باعث ہے یا وسائل کی کمی ہے یا کہ جو موجودہ عملہ ہے اس کی سستی، نااہلی یا کچھ اور مسائل ہیں؟ سب سے پہلے تو جی یہ سمبڑیال میونسپل کارپوریشن نہیں ہے، اٹ از میونسپل کمیٹی، اور اس میں یہ جو مسائل کی آپ نے نشاندہی کی کہ عملے کی کمی، ریسورسز کی کمی، بالکل تحصیل سمبڑیال بہت چھوٹی ہے، یہ دونوں مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان محدود وسائل کے باوجود بھی پوری کوشش کریں گے کہ منیمم ریسورسز میں ہم جتنا میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکیں وہ دیں۔ اچھا، 25 دسمبر جو ہے وہ بالکل ہمارے سر پہ ہے، تو آپ اس حوالے سے جو اقلیت برادری ہے یا دیگر جو لوگ ہیں، 25 دسمبر بہت اہمیت کا حامل ہے کرسمس کے حوالے سے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، تو آپ اس موقع پر عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کرسمس سیلیبریشنز کے حوالے سے ہم نے کل بھی تقاریب کی، آج بھی کی، لائرز کمیونٹی کے ساتھ بھی کیک کاٹا جو مائنورٹی لائرز تھے، اس کے علاوہ سینیٹری سٹاف زیادہ تر وہ کرسچن کمیونٹی سے ہی بلانگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیک کاٹا۔ قائد اعظم کے برتھ کے حوالے سے کل ہم نے ایک سرمنی یہاں میونسپل کمیٹی کے کمیٹی روم میں آرگنائز کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے وہ کل بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور یہ بتائیے گا کہ قائد ڈے کے حوالے سے کہ جو خواب، جو تکمیل، جو بنیاد بانی پاکستان نے رکھی تھی پاکستان کی، کیا ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں یا کہ ٹریک ہم نے چینج کر لیا؟ ظاہری بات ہے کچھ مشکلات ہیں، اب پاکستان کو بنے کافی سال ہو گئے ہیں، 100% تو ہم ان کی تعلیمات یا ڈائریکشنز پہ عمل پیرا نہیں ہے، اگر ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن اگین کہ ہمیں جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں، جو ڈائریکشنز وہ ہمارے لیے سیٹ کر کے گئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم ہم جو بھی ان کی ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کریں۔ آج کے نوجوان اور سمبڑیال کی بالخصوص عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ یہ جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ کو کس حد تک جو ہے وہ سپورٹ کریں؟ میں بس یہی پیغام دوں گا کہ سمبڑیال کے لوگ انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، ہمارا ساتھ دیں، جتنے مسائل ہیں ہم ان کو مل کر حل کریں، صرف انتظامیہ اکیلا رہ کر یہ مسائل حل نہیں کر سکتی، ان کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں آپ جیسے افسران بالا تک پہنچنے کے لیے، تو کیا آپ تک عام آدمی پہنچ سکتا ہے؟ کیا آپ تک اپنے مسائل لا سکتا ہے؟ اس میں میں یہ گزارش کروں کہ سیالکوٹ میں بھی اور ادھر بھی یہ بالکل پرچی سسٹم یا اس طرح کا سسٹم بالکل بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ آفیسز میں کوئی بندہ، کوئی بھی سائل، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی ٹائم بھی آ کر مجھ سے بات چیت کر سکتا ہے اور اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ بات میں بھی آپ کو کہہ سکتا تھا، چونکہ الحمدللہ سیالکوٹ میں یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سائلین بلا جھجک اور کسی بھی خوف سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں آتے تھے، لیکن میں نے ان کی زبان سے سنوایا آپ کو اور یہ میسیج دلوایا کہ آپ کسی بھی مسئلہ کی کہہ لیں کسی بھی وقت کسی بھی پریشانی میں، وہ چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ چاہے میونسپل کارپوریشن ہے، کمیٹی ہے، یا وٹ ایور کوئی بھی ایک آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ اس دروازے پہ آ کے دستک دے سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا، یہاں سے آپ کو آپ کے جو حقوق کی پامالی ہے اس کا تحفظ ملے گا، اور آپ کے مال و جان کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے تمام ادارے اور بالخصوص یہ انتظامیہ جو آج ڈپٹی کمشنر حافظ ذیشان جاوید کی کمان میں کام کر رہی ہے، اور ان کے کھلاڑی آج اسسٹنٹ کمشنر سلمان اکبر سمبڑیال میں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی کمان سنبھال لی ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا وزٹ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے علاقے میں اپنے مسائل کی نشاندہی کے لیے ای ڈی نیوز کے حوالے سے بھی اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں آ کر ضرور دستک دیں اور اپنے حقوق کے لیے ضرور اپنی آواز کو بلند کریں۔ آج اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv کو وزٹ کیجیے۔ مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔